بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم اعلیٰ حضرت کے ایک نئے کلام کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا پہلا شعر ہے: ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ خاک ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے مٹی، ماوا پناہ گاہ، ٹھکانہ، اصل جوہر، گھر، یہ کئی معنی ہے اس کے۔ خاکی خاک والا، مٹی والا، آدم سب سے پہلا انسان، یعنی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے۔ جد دادا، اعلیٰ سب سے بلند، سب سے بڑا۔ اس شعر کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: سب انسانوں کی اصل بھی، یعنی سب انسان خاک سے بنے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: هو الذی خلقکم من تراب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور اس میں دفن کر رہے ہیں، دوبارہ اسی سے نکال لیں گے۔ ایک شعر ذہن پہ دستک دے رہا ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے کیمیائے دل، میں تیرے در کی خاک ہوں، خاک در حضور سے ہے کیمیا کی عرض۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ طلب، جستجو، تلاش، آرزو۔ سرکار کا معنی ہے آقا، والی، حضور۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس شعر میں، تمغہ، عزت کا نشان، سند، میڈل۔ مطلب و تشریح اس شعر کی عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طلب میں خاک کر دے، یعنی ہم میں اس قدر عاجزی و انکساری پیدا ہو جائے کہ ہم میں مٹی کی سی صفات پیدا ہو جائیں، مٹی کے جو پیروں میں روندی جاتی ہے مگر اف تک نہیں کرتی، حتیٰ کہ اس کی ساخت بدل کر گرد میں بدل جاتی ہے، یعنی اس کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس کا کیا سے کیا حال ہو جاتا ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ اس کے ہونٹوں پر کبھی شکوہ و شکایت کا کوئی کلمہ بھی آیا ہو، کبھی اس نے اس اپنے حالت کے تغیر پر ایک لفظ بھی بولا ہو۔ یہی عاجزی و انکساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی، پسند تھی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں، کثرت قیام سے نا آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ عرض کیا جاتا: آپ اپنی جان کو اس قدر مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کا جواب سنو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر! سید الانبیاء کا منصب اور اس قدر عاجزی و انکساری۔ اسی طرح سے معراج کی شب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے محبوب، آپ آئے ہیں تو میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کمال عاجزی سے عرض کیا. دیکھیں حضور نے عرض کیا یا اللہ میں عاجزی و انکساری لایا ہوں. یہی عاجزی و انکساری، یہی مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت کا نشان ملا ہے. اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں. لفظ استعمال ہوا ہے قدم، پاؤں مبارک، سید سردار، قربان نظر، صدقہ نثار دیوانہ. اس شعر کا مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس مٹی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھ دیے، اس مٹی اور خاک پر ہمارا دل دیوانہ ہے. ان گلیوں اور راہوں کی کیا عالی شان ہے کہ جن گلیوں اور راہوں کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ گلیاں اور وہ راہیں اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے مس ہو کر معزز و موقر ہو گئیں. اس کلام سے اور اس مفہوم سے ملتا جلتا شعر عرض کرتا ہوں. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول. ذرا سی خاک لا دے اے صبا اس آستانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پر مل دینا، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پر مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی.